السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا حاملہ عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہماری اس طرح سے رہنمائی فرمائی ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی ہمیں دنیا میں نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین نے اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی صحیح معنوں میں اصلاح فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے، اور جس نے اس سے رغبت کی، جس نے اس سے منہ پھیرا، گویا کہ وہ میری امت میں سے نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کرنے سے دو فیملی یا دو خاندان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ آئلی زندگی ہے جس کو لفظ احسان کا لفظ بھی بولا گیا ہے، یعنی انسان کا قلع بند ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان نکاح کرتا ہے تو انسان قلع بند ہو جاتا ہے، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی حملوں سے، شیطان کے جو وار ہوتے ہیں اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ انسان جب نکاح کرتا ہے، پیارے پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلتا رہا، تو پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو فیملیوں میں، دو خاندانوں میں آقا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے دو خاندان اکٹھے ہوتے ہیں۔ انجانے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی قریب آ جاتے ہیں۔ اگر اسی جگہ پہ ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے جہاں پہ جاننے والے ہوتے ہیں، وہ مزید ان کے درمیان قربتیں اور محبتیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس گھر کے اندر اور زیادہ برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور زیادہ محبت آ جاتی ہے جب اس گھر کے اندر، اس گھر کے آنگن میں جب پھولوں جیسے بچے آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، یہ ایک بہترین رشتہ ہے جو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے ہمیں اس رشتے کو جوڑنے کے حوالے سے ہمیں حکم دیا ہے، اور میرے نبی تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں جو ایسے رشتے کو جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور پھر یہی رشتہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا یہ رشتہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتا، اختلافات کی نظر ہو جاتا ہے، تنازع ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسانی زندگی ہے، یہ ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں۔ اگر تو زندگی بہترین چلے تو یہ زبردست چیز ہے، اس سے اچھا سکون انسان کو کہیں نہیں مل سکتا۔ انسان گھر کے اندر سے اگر انسان کو سکون ملے، یہ بہترین ایک ذریعہ ہے انسان کو سکون حاصل کرنے کا۔ اور اگر کبھی ایسی جگہ پہ تنازع ہو جاتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی انسان کو ذرا سوچنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ انسان میں کس میں کمیاں ہیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک وہاں پر لڑائی جھگڑے کی بجائے، تنازع کھڑے کرنے کی بجائے، یا مزید اس کے اندر الجھنیں پیدا کرنے کی بجائے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین طریقے بھی جدائی کے بیان فرمائے ہیں۔ ایک طریقہ طلاق کا ہے اور دوسرا طریقہ خلا کا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیں، ذرا اس چیز کی میں وضاحت کر دوں۔ طلاق جو ہے یہ مرد کا حق ہے، مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، عورت شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ یہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا ڈراموں کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید عورت کے پاس بھی اختیار ہے، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو اگر تنگ ہے، اس پر راضی نہیں ہے، اس کو طلاق دے دے۔ یہ ذہن بنا لیں، یہ بات کلیئر کر لیں، عورت کے پاس طلاق دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ طلاق کے اوپر اگر اختیار ہے تو وہ مرد کا ہے، وہ طلاق اپنی عورت کو دے سکتا ہے۔ ہاں، اگر مرد اپنی بیوی سے راضی نہیں اس کو طلاق دے دے، اور اگر بیوی اپنے شوہر سے راضی نہیں، اس کے پاس اختیار ہے لیکن وہ طلاق کا نہیں ہے، وہ خلا کا اختیار، خلا لے سکتی ہے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، طلاق جب ہوتی ہے تو طلاق کے بعد واپسی کے چانس ہوتے ہیں، واپس آ سکتی ہے عورت۔ جیسے طلاق جو ہے، طلاق رجعی جو ہوتی ہے، انسان دوبارہ اپنے معاملات کو ختم کر کے، طلاق اگر ایک طلاق دیتا ہے تو اپنے گھر کو دوبارہ بسا سکتے ہیں، ناراضگی ختم کر لیں۔ انسان کے پاس واپسی کا چانس ہوتا ہے، لیکن جب خلا لیتے ہیں تو خلے کا مطلب بھی طلاق ہے، لیکن اس کے اندر پھر واپسی کا چانس نہیں ہوتا۔ یہ اختیار عورت کے پاس ہے، وہ اپنے شوہر سے لے سکتی ہے۔ جو سوال کیا گیا تھا اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ کہا گیا تھا کہ اگر عورت حاملہ ہے، حاملہ 1 ماہ کی، 2 کی، 3 کی، جو بھی ہے، جیسے حمل کی صورت میں طلاق ہو سکتی ہے، سیم اسی طرح سے حمل کی صورت میں خلا بھی ہو سکتا ہے، خلا بھی لیا جا سکتا ہے۔ خلا لینے کے لیے اب دیکھیں، جب طلاق ہوتی ہے حمل کی صورت میں
طلاق کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ جب خلا عورت نے لے لیا پھر ہوتا کیا؟ پھر اس کی عدت گزارنا ہوتی ہے. یعنی اگر کسی جگہ پہ شادی کرنا چاہتی ہے پھر اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہوگا. وضع حمل یعنی اگر 2 ماہ کا وہ عورت حاملہ ہے، 2 ماہ کی، اس نے طلاق اپنے شوہر سے خلا لے لیا، اب بچے کی پیدائش تک اس کی عدت ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری طریقے سے عدت گزارے اور ٹھیک ہے پھر کسی جگہ پہ نکاح کر. وضع حمل اس کی عدت ہوگی. جب حمل کی صورت میں 8واں مہینہ ہو، 7واں ہو، چھٹا جو بھی ہو، جس حمل کی صورت میں اگر عورت خلا لیتی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے. جب تک حمل وضع نہیں ہو جاتا، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، تب تک اس کی عدت ہوگی. اور اسی طرح سے اگر عورت بغیر حمل کی صورت میں اگر طلاق اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے تو پھر اس کی عدت 1 ماہ ہوگی، 1 حیض اس کی عدت ہے. یعنی اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر حاملہ نہیں ہے پھر اس کی عدت 1 ماہ ہے، 1 حیض ہے. یہ طریقہ ہے عورت کے لیے خلا لینے کا. عورت ایسے ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کو خرچہ نہیں دیتا یا تنگ کرتا ہے، کسی صورت میں بھی ہے تو وہ عورت کے پاس اختیار ہے، وہ اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے. اور وہ خلا بذریعہ عدالت، بذریعہ ڈاک، اپنے ڈاکومنٹ جو بھی ہے طریقہ کار جو ہمارے اپنے اپنے ملک میں یا جہاں پر لوگ ہوتے ہیں ان کے جو بھی رولز، ملک کے جو قانون ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ عدالت کے ذریعے سے خلا جو ہے وہ لے سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.